جب جنتی جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کرے ہم ان میں ہوں، کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جا کے بتاتے ہیں مولا کریم تیرا ذکر کر رہے تھے اور تجھے جنت کے سوالی تھے، جہنم سے پناہ مانگتے تھے، رب تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جنت دی۔ ماہ رمضان ہے، جمعۃ المبارک ہے، ایک ایک لمحے میں، ایک ایک ساتھ میں 10-10 لاکھ گنہگاروں کی بخشش ہے، اللہ ہمیں جنتی کر دے۔ جنتی جنت میں، جنت کے دروازے میں داخل ہونے کے لیے وہ جناب سارے کھڑے ہیں، لیکن قیامت والے دن جنت کے دروازے پہ سارے کھڑے ہوں گے، کسی نے جنت کے دروازے کو ہلانے کی کوشش بھی نہیں کرنی، سارے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا رہے ہیں، جہاں آپ یہ پڑھتے ہیں نا قل انما انا بشر مثلکم، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، جہاں آپ یہ پڑھتے ہیں نا کہ اے نبی فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، وہاں یہ بھی دیکھو سرکار نے صحابہ کو فرمایا میرے صحابہ تمام کے تمام انبیاء جنت کے دروازے پر، تمام انبیاء کی امتیں میری امتوں کے پیچھے جنت کے دروازے پر، میری امت جنت کے دروازے پر، سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوں گے، لیکن جنت کا دروازہ بھی نہیں کوئی کھٹکھٹائے گا۔ میرا سوال یہ جنت بند کیوں ہوگی؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھئی جنت کا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا، کیسے کھلے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت کا دروازہ بند کیوں ہے، کسی نے افتتاح تو نہیں کرنا، یہ جنت کا دروازہ بند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنڈی لگی ہوگی، اندر سے دروازہ لاک ہوگا، اور جنت اتنی کمال کی اندر سے باہر، باہر سے اندر سارا نظر آتا ہے، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من یقرأ علی باب الجنہ، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ میدان محشر سے شفاعت محبوب کے صدقے جان چھوٹے گی، محبوب شفاعت کر کے جنت کی طرف لے کے جائیں گے، جنتی پل صراط پار کر کے جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں گے، جنتی جنتی ہو چکا ہوگا لیکن پھر بھی جنت میں داخلے کے لیے وسیلہ مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ آگے سے پوچھے گا، فرشتہ پوچھے گا، وہ پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں؟ کیا ہر بات واضح واضح لکھی ہونی ضروری ہے کہ نبی کا وسیلہ ہوگا؟ میرے پیارے یہی وسیلہ ہے۔ میں جب جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو وہ پوچھے گا من انت، آپ کون ہیں جی؟ سرکار نے فرمایا میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں۔ لاکھوں کروڑوں نام محمد ہوں گے نا، امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، لیکن پتا ہوگا نا کون سا محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں یہ بولوں گا وہ دروازہ کھول دے گا، دروازہ کھولے گا اور کھول کے پتہ کیا کہے گا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، میں نے آپ کو پوچھ کے زحمت دی، مجھے تو آرڈر ہی یہ تھا جب تک محبوب نہ آ جائے دروازہ نہیں کھولنا، کوئی کھٹکھٹاتا رہے تب بھی نہیں کھولنا۔ اچھا یہ روایت میں نے کئی مرتبہ پڑھی ہے، کئی مرتبہ سنائی ہے، آج میرے دماغ میں ایک بات آ رہی تھی جنت کا ایک دروازہ تو ہے نہیں، جنت کے تو دروازے کئی ہیں، تو سرکار کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ پھر بند تو وہی ہوگا، تو باقی باقی بھی سارے بند ہونے، نمازی نمازیوں والے دروازے کے سامنے، روزے دار روزے داروں والے دروازے کے سامنے، لیکن نہ کوئی کھٹکھٹائے گا نہ کسی کے لیے کھلے گا۔ یہ جب سرکار جنت میں داخل ہوں گے تو سارے کے سارے انبیاء کو اجازت مل جائے گی کہ محبوب داخل ہو چکے ہیں، اب تمہیں بھی اجازت ہے۔ اور جب سارے نبی داخل ہو جائیں گے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے امت داخل ہوگی، جب امت داخل ہو جائے گی باقی امتوں کو داخلے کی اجازت پھر ملنی ہے۔ یہ آپ کا کمال ہے، آپ کے اندر کوئی خاصیت ہے جس کی وجہ سے جنت میں داخلہ آپ کو پہلے ملے گا، یہ رخ مصطفیٰ کا وسیلہ ہے، یہ محبوب کا صدقہ ہے جو ہم جنتی ہو کے بھی جنت میں انبیاء کرام کے بعد امتوں سے پہلے ہمیں داخلہ ملنا ہے۔ قرآن پاک کی آیات قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین، دو بندے دنیا میں رہتے تھے، دنیا میں رہتے تھے اور جھگڑتے تھے، ایک مومن تھا ایک کافر تھا۔ مومن کہتا تھا میرا رب سچا ہے،
میرا رب کہتا ہے جنت ہے، میرا رب کہتا ہے دوزخ ہے، اور میرے رب نے مجھے جنت دینی ہے، میں نے جنت کے لیے ساری کوشش کرنی ہے، میں جنت کے لیے ہی سارا کچھ کر رہا ہوں، میں نے مرنا ہے، قیامت والے دن اٹھنا ہے۔ کافر کہتا تھا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے؟ نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جھگڑا چلتا رہتا تھا، جھگڑا چلتے چلتے قیامت والا دن آئے گا، جہنمی جہنم میں چلا جائے گا اور جنتی جنت میں چلا جائے گا، جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا۔ پھر جنت والا اللہ تعالیٰ جنتی کو اتنی طاقت دے گا، جو جنتی کنفرم ہو چکا، اور آمنہ کے لال جنتی ہے نا، آئے وہ جنت دینے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار کی تو بات ہی کیا ہے، سرکار کے تو صحابہ بھی جنتی ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جن کے بارے میں کنفرم جنتی ہو، ان کی نگاہ کا کمال کیا ہے؟ 500 سال سے جنت کی خوشبو آئے گی، 500 سال کی راہ سے جنت کی خوشبو آئے گی، اور 500 سال کی راہ سے جہنم کی بدبو بھی آئے گی۔ کم از کم جنت اور دوزخ کے درمیان میں 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ جنتی جنت میں ہوگا، جنتی جنت میں ہوتے ہوئے، کیونکہ پہنچ چکا نا جنت میں، یہ جنت سے پکارے گا، وہ جہنم کے اندر اپنے بیلی کو، اپنے دوست کو ڈھونڈے گا، اور ڈھونڈ کے وہاں سے مخاطب کرے گا اسے۔ یہ سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، وہاں سے مخاطب کرے گا، وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی جنت سے جہنمی کو پکارے گا، ہاں وہی سنا، أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ اور ساڈے رب نے ساڈا وعدہ کیسے جو ہو گیا پورا، تینوں چتر بولے میرا وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جنتی جنت سے پکارے گا، جنت سے دیکھے گا، اور یہ بے خوف ہوگا، پرسکون زندگی ہوگی جنتی کی۔ وہ کہے گا ہاں ہاں میں بھی عذاب میں گرفتار ہوں۔ یار ایڈی دور ویکن گیا، آپ تو بڑا فکر پیا ہے، آپ تو 6 گھنٹے سے فاصلے سے ٹینشن پیا ہے بھائی، 5-6 گھنٹے میں تو فلائٹ پہنچ جاتی ہے نا، تو مدینے سے یہاں نبی دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، نبی پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں، ہم تو اس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اور جو جنتی عام میں سے جو جنتی ہوگا جنت میں پہنچ جائے گا، اور آپ کا کوئی دوست معاذ اللہ اللہ نہ کرے کوئی جہنمی ہوگا، تو آپ جیسا بندہ بھی جنت میں سے جہنمی کو دیکھ لے گا، 1000 سال کے فاصلے پر سے دیکھ لے گا، بات کرے گا اس سے، بلائے گا اسے، اور جہنمی اس کی بات کو سنے گا بھی۔ تو آمنہ کے لال، سبحان اللہ، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون۔ دنیا میں ہوتے تھے تو یہ مومنوں پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے، قیامت والے دن جنتی جنت میں ہوں گے، ان کو دیکھیں گے پھر ان کا مذاق اڑائیں گے، اور جنتی خوش ہوں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جنتی جس بھی دروازے سے داخل ہوں گے نا، جس بھی دروازے سے داخل ہوں گے، پروٹوکول کیسے دیا جائے گا؟ سورہ رات کے اندر ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے دروازے کھولیں گے، لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور یہ آگے سے کہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام جناب تشریف لائیں، سر تشریف لائیں، ادھر آ جائیں، آپ محل تک چھوڑ کے آئیں گے جنتیوں کو، جنتیوں کے محلات تک فرشتے چھوڑ کے آئیں گے، خدمت کریں گے۔ کیسے؟ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، یہ گروہ در گروہ، جناب آپ تشریف لائیں، جناب آپ کا گروپ کہاں ہے جی، آ جائیں جی آپ ادھر آ جائیں، فرشتے کہیں گے آئیں جناب تشریف لائیں، آپ کا گروپ پورا کدھر ہے؟ گروپ کیسے ہوگا بھائی؟ اپنے اپنے رہبر کے پیچھے ہونا ہے، کلے کلے بندے والا کام نہیں ہونا ہوتے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ سارے اپنے اپنے رہبر کے پیچھے، پھر وہ رہبر آمنہ کے لال کے پیچھے، تو پھر جناب آپ کی سیڑھیاں ہیں، آپ کا محل ادھر ہے، آپ تشریف لیں، ان کو بڑی عزت کے ساتھ فرشتے پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے جنت کا۔ رب تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ سارے کام کاج، یہ دنیا کے چکر ہے، بس دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور آپ کے رب کے بعد اوئے ہوئے ہوئے، وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جتنی آیات میں جتنی باتیں ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری ہماری کھوپڑی کے مطابق ہے، ہماری سوچ، کیونکہ ہماری سوچ چھوٹی ہے نا،
ہم سیب انار آلو ٹنڈے یہی جانتے ہیں نا، تو ہمیں یہی سمجھایا جائے گا، لیکن جو جنتی نعمتیں ہیں نا ان کا کوئی دماغ میں تصور بھی نہیں آ سکتا، اتنی کمال کی نعمتیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر وما اوتیتم من شیء، جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے۔ لوگ جناب ٹھنڈے ماحول میں رہتے ہیں، گرمیوں میں ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے، سواد وے ہوئے کے ہلے بن لوگ، کوئی جناب باہر جا کے ہل جاتے ہیں، وہ کیا بات ہے جناب فلاں ملک میں گئے تو کیا ہی بات ہے، یہ دنیا کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سنیں وما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا جا چکا ہے نا، دنیا کی جتنی آسانیاں تمہیں میسر آ چکی ہیں، دنیا کی جتنی آسانیاں تم دیکھ رہے ہو وہ تمہیں میسر نہیں ہیں، لیکن تم دیکھ کے ہائے کر جو اے میرے کو ہوندی نا گڈی، کمال ہی ہونا سی۔ دنیا کی جتنی نعمتیں، دنیا کے جتنے کمالات تمہیں دیے جا چکے ہیں، اللہ احکم الحاکمین جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے، وہ فرماتا ہے فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، یہ جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی۔